آپ کے قیمتی تاثرات اور جغرافیائی سیاست اور قیمتی دھاتوں پر ہمارے تفصیلی تجزیے کو سراہنے کے لیے شکریہ۔ جیسا کہ پہلے بات کی گئی تھی، جب بھی جغرافیائی سیاسی تناؤ بڑھتا ہے، سرمایہ کار فوری طور پر سونے اور چاندی جیسے محفوظ پناہ گاہوں کے یہ ہے 4 جنوری 2026 تک کا تازہ ترین بڑا اپڈیٹ، جس نے عالمی منڈیوں کو ہلا دیا ہے۔ 3 جنوری کو امریکہ نے وینزویلا پر بڑے پیمانے پر فضائی حملے کیے، جن میں اہم فوجی تنصیبات کو نشانہ بنایا گیا۔ اس کشیدگی نے عالمی غیر یقینی صورتحال میں اضافہ کیا ہے، جس سے سرمایہ کار محفوظ پناہ گاہوں کے اثاثوں کے طور پر سونے اور چاندی کی طرف مزید راغب ہو رہے ہیں۔ فی الحال سونا 4330 سے 4360 ڈالر فی اونس کے درمیان ٹریڈ کر رہا ہے۔ چاندی بھی مضبوطی دکھا رہی ہے، عالمی سطح پر بہتر سے 74 ڈالر فی اونس کے قریب ٹریڈ ہو رہی ہے۔ پاکستان اور بھارت جیسی مقامی منڈیوں میں سونے کی قیمتوں میں تقریباً 4,53,000 سے 4,66,000 روپے فی تولہ تک اضافہ ہوا ہے۔ قلیل مدت کے لیے درستی ممکن ہے منافع بخشی کی وجہ سے، لیکن سونے اور چاندی کے لیے طویل مدت کا رجحان مضبوطی سے تیزی کا حامل ہے۔ اگر عالمی کشیدگی برقرار رہتی ہے تو سونا 2026 تک 4500 سے 5500 ڈالر یا اس سے بھی اوپر جا سکتا ہے۔ سلور کو انڈسٹریل ڈیمانڈ کی وجہ سے بھی بہت فائدہ ہے، خاص طور پر سولر انرجی، الیکٹرک وہیکلز اور الیکٹرانکس سے۔ اب مجھے 2026 میں طویل مدتی سرمایہ کاروں کے لیے ایک نئے پرزور موقع کا تعارف کرنے دیں۔ کاپر، بجلی کاری، AI ڈیٹا سینٹرز اور عالمی بنیادی ڈھانچے کی توسیع کی وجہ سے تانبے کی مانگ میں ایکسپلوسیو اضافہ ہو رہا ہے۔ سپلائی کی قلت اور بڑھتی ہوئی طلب کے ساتھ تجزیہ کاروں کا خیال ہے کہ تانبے کی قیمتیں 10 سے 12,000 ڈالر فی میٹرک ٹن یا اس سے بھی زیادہ ہو سکتی ہیں۔ قدرتی تانبے کی سلاخیں اب ایک نئے سرمایہ کاری کے رجحان کے طور پر سامنے آ رہی ہیں، جیسا کہ ماضی میں چاندی تھی۔ 1 سے 5 لاکھ روپے کی کاپر میں 1 یا 2 سال کے لیے تھوڑی سی سرمایہ کاری مضبوط طویل مدتی منافع فراہم کر سکتی ہے، انشاءاللہ۔ سنجیدہ سرمایہ کاروں کے لیے سونا، چاندی اور اب تانبے جیسی طبعی دھاتوں کو صبر، نظم و ضبط اور واضح اہداف کے ساتھ رکھنا چاہیے۔ روزانہ قیمت کی جانچ سے گریز کریں، طویل مدتی ویژن پر توجہ دیں اور بنیادی اصولوں کو اپنے حق میں کام کرنے دیں۔ جزاک اللہ خیر، والسلام علیکم۔